بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ الحمدللہ وکفیٰ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، نون والقلم وما یسطرون۔ سورہ قلم کا آغاز ہو رہا ہے۔ اس سورت کا نام سورہ نون بھی ہے۔ سورہ قلم اور سورہ نون دونوں اس کے نام ہیں۔ اس سورت کے بارے میں بھی یہ بات ہے کہ یہ مکہ معظمہ کے ابتدائی دور کی نازل شدہ صورتوں میں سے ہے۔ اس کے مضمون میں سب سے پہلے ہی یہ بات سامنے آ جاتی ہے، واضح کر دی جاتی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مشرکین مکہ جو رویہ اپنائے ہوئے تھے اور جس طریقے سے آپ کو تنگ کر رہے تھے اور مختلف الزامات عائد کر رہے تھے، تو یہاں اس میں خصوصیت کے ساتھ اس بات کو بیان کیا گیا کہ یہ کفار نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو معاذ اللہ دیوانہ کہتے ہیں۔ تو اللہ رب العالمین یہ بات ارشاد فرما رہے ہیں کہ آپ اخلاق کے جس مرتبے پر فائز ہیں وہ خود اس بات کی شہادت دیتا ہے کہ یہ دیوانہ ہے کہ فرزانہ ہے، یعنی خود آپ کو دیکھنے والا، آپ سے واقف شخص کبھی اس پھبتی کو قبول نہیں کرے گا، کبھی اس بات کو قبول نہیں کرے گا کہ جو یہ لوگ کہہ رہے ہیں۔ اصل معاملہ یہ ہے کہ یہ لوگ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دباؤ میں لینا چاہتے ہیں، آپ کو اس کام سے روک دینا چاہتے ہیں جو کام آپ انجام دے رہے تھے نبوت کا، اور یہ چاہتے تھے کہ آپ کو کسی طرح سے دبا کر مصالحت پر آمادہ کیا جائے۔ یہ تو ان کا اپنا خیال تھا، نبی کا معاملہ یہ نہیں ہوتا، پہچانتے ہی نہیں تھے، اس بات کو جانتے ہی نہیں تھے۔ ایک بات تو یہی کہ وہ آپ کو اس حیثیت سے تسلیم نہیں کر رہے تھے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، اللہ نے آپ کو نبوت عطا فرمائی ہے۔ وہ تو یہ سمجھ رہے تھے کہ پتہ نہیں یہ کیا مقصد ہے، کیا منشا ہے، کیا چاہتے ہیں، کیا ان کے پیچھے معاملہ ہے، کیا راز ہے، یعنی اس بات کو سوچنے سمجھنے کے لیے تیار نہیں تھے۔ تو ان کا معاملہ یہی تھا کہ کسی طرح آپ کو دبا کر آپ کو کسی مصالحت پر آمادہ کیا جائے۔ تو اللہ رب العالمین نے یہ بات بتا دی ہے کہ ان کے اس مقصد کو جو کہ ہے سامنے واضح کیا گیا ہے، اور آپ سے کہا گیا کہ آپ استقامت کے ساتھ اپنے راستے پر چلتے رہیں۔ پھر انہی میں ایک نمایاں شخص کا کردار پیش کیا گیا ہے، اس کردار کا نام نہیں لیا ہے، لیکن یہ کہ خصوصیات ہیں جہاں جہاں پائی جائیں۔ ویسے تو اس کے لیے نام بھی لیے گئے کہ فلاں شخص ہے، فلاں شخص ہے، جب وہ آیت آئے گی تو بات کریں گے، لیکن یہ بات کہ دیکھو کس کردار کے لوگ ہیں، کیا ان کے معاملات ہیں، کیا ان کے اوقات ہے، اس اعتبار سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ باتیں چھاٹنے چلے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اسی میں ایک مثال دی ہے باغ والوں کی، اور اس میں یہ بات بتائی ہے کہ کس طریقے سے انہوں نے اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی ناشکری کی تو اس کا نتیجہ ان کے خلاف کس طرح نکلا، یہ بات بتائی ہے۔ اور پھر یہ بات بتائی گئی ہے کہ آخرت کی بھلائی بھی لازماً انہی لوگوں کے لیے ہے جنہوں نے دنیا میں تقوی کے ساتھ زندگی بسر کی ہے، اللہ سے ڈرتے ہوئے زندگی بسر کی ہے۔ پھر اس میں یہ بات بھی آ جاتی ہے کہ جو لوگ دنیا میں اللہ کی اطاعت و فرما برداری کے لیے تیار نہیں ہیں اور اللہ کے آگے سجدہ ریز نہیں ہوتے، تو حشر کے دن ان کی یہ رسوائی کا انتظام سامان ہوگا کہ اللہ تعالیٰ سجدہ کرنے کا حکم دیں گے اور وہ سجدہ نہ کر سکیں گے جنہوں نے دنیا میں سجدہ نہیں کیا، یعنی جو نماز پڑھنے والے نہیں تھے، سجدہ ریز نہیں ہوتے تھے اللہ کے آگے، تو اس دن ہونا چاہیں گے ہو نہیں سکیں گے۔ تو یہ مضمون بھی اس میں آگے ہمارے سامنے آ جاتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے حوصلہ دلایا ہے، بتایا ہے کہ آپ اپنا کام کرتے چلے جائیں، آپ ایک بے غرض مبلغ ہیں، آپ جس طرح اپنا کام جاری رکھے ہوئے ہیں،
یہ سب کے سامنے ہے۔ بہرحال جب تک اللہ کا فیصلہ آتا ہے، یعنی اللہ کا فیصلے سے مراد یہی کہ وقت آ جائے کہ جب ان کا معاملہ چکا دیا جائے، تو بہرحال آپ برداشت کریں صبر کے ساتھ ان حالات کو اور اپنے راستے پر لگے رہیں۔ نون والقلم وما یسطرون، نون قسم ہے قلم کی اور اس چیز کی جسے لکھنے والے لکھ رہے ہیں۔ تو یہ قلم اور لکھنے والے اور کیا چیز لکھی جا رہی ہے، تو اس کے بارے میں یہ مفسرین بات کہتے ہیں کہ قلم سے مراد وہ قلم ہے جس سے قرآن مجید لکھا جا رہا تھا، یعنی جس سے ذکر لکھا جا رہا ہے، تو اس سے مراد ہے قرآن مجید۔ اور لکھنے والے کون ہیں؟ یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو کاتبین وحی، یعنی فرشتوں کی صورت میں جب وہاں سے ان کی طرف سے اللہ کی طرف سے دیا جا رہا ہے انہیں، تو یہ بات اس کے بارے میں بتائی جا رہی ہے کہ یہ قرآن جو کاتبین وحی کے ہاتھوں سے ثبت ہو رہا ہے، یہ کفار کے اس بہتان کے حوالے سے حقیقت کو واضح کر دینے کے لیے کافی ہے۔ تو اگلی آیت میں بات آ رہی ہے، ما انت بنعمت ربک بمجنون، تم اپنے رب کے فضل سے مجنون نہیں ہو۔ بات کا آغاز کس طرح ہوا؟ نون والقلم وما یسطرون ما انت بنعمت ربک بمجنون، نون قسم ہے قلم کی اور اس چیز کی جسے لکھنے والے لکھ رہے ہیں، تم اپنے رب کے فضل سے مجنون نہیں ہو۔ تو اب یہ بات جو اس میں بیان ہو رہی ہے، یعنی استدلال کس چیز سے کیا جا رہا ہے؟ اس چیز سے جو لکھا جا رہا ہے، قلم جن کے پاس ہے اور جو لکھ رہے ہیں، اور قلم سے جو چیز لکھی جا رہی ہے وہ کیا ہے؟ یعنی یہ قرآن مجید کی بات ہو رہی ہے، تو یہ خود اس بات کی وضاحت کرتا ہے۔ یعنی نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پہلے سے لوگ بات جانتے تھے، معاشرہ یہ سب واقف تھا آپ سے، آپ کو قوم کا بہترین آدمی تسلیم کیا جاتا تھا، یہ آپ کا معاملہ تھا۔ لیکن جب آپ نے قرآن ان کے سامنے پیش کرنا شروع کیا، تو اس قرآن کے پیش کرنے کے بعد آپ پر مجنوں کی بھپتی کسی گئی ہے، یعنی آپ پر جو بات کی گئی ہے، تو یہ جو تہمت لگائی ہے، تو اللہ تعالیٰ یہ بات بتا رہے ہیں کہ یہ قرآن ہی اس تہمت کی تردید کے لیے کافی ثبوت ہے۔ یعنی جو چیز ہے، جو قرآن ہے، یہ اعلیٰ درجے کا فصیح و بلیغ کلام، جو ایسے بلند پایا مضامین پر مشتمل ہے کہ ان کا پیش کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ کا خاص فضل ہوا ہے کہ آپ یہ مضامین بیان کر رہے ہیں، نہ کہ کوئی انہیں سن کر کہہ دے کہ معاذ اللہ کہ آپ کوئی دیوانگی کی بات کر رہے ہیں۔ تو یہ خود اس بات کی دلیل ہے، اس بات کی یہ وضاحت اس کے ذریعے سے ہو رہی ہے۔ تو قرآن خود یہ دنیا کے سامنے کہ جس کی زبان سے قرآن نکل رہا ہے وہ کس درجے کا آدمی ہے۔ تو فرما دیا کہ تم اپنے رب کے فضل سے مجنون نہیں ہو۔ اچھا، یہ بات بھی یہاں پر واضح رہنی چاہیے کہ یہ بات کس سے کہی جا رہی ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی شبے کی بات نہیں ہے، یہ تو دنیا کو سنایا جا رہا ہے، وہ ان لوگوں کو سنایا جا رہا ہے جو کہہ رہے تھے، تو بتایا جا رہا ہے یہ دیکھو یہ قرآن، اس کو دیکھو، یہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ کے سنا رہے ہیں، اس کے سنانے والے کو اس قرآن جس کے اوپر نازل ہو رہا ہے اس کے بارے میں تم یہ کہتے ہو، اور اس قرآن کی وجہ سے ہی کہتے ہو کہ جب یہ نازل ہونا شروع ہوا تب تم نے کہنا شروع کیا۔ فرمایا وَإِنَّ لَكَ لَأَجْرًا غَيْرَ مَمْنُونٍ، اور یقیناً تمہارے لیے ایسا اجر ہے جس کا سلسلہ کبھی ختم ہونے والا نہیں ہے، یعنی بے حد و حساب، لازوال اجر۔ کس بنیاد پر؟ اسی کام کی بنیاد پر جو آپ کر رہے ہیں، یعنی جو نبوت کا فریضہ انجام دے رہے ہیں، اور اس کے نتیجے میں آپ کو ان مخالفتوں کا، ان تہمتوں الزامات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، ان مشکل حالات سے گزرنا پڑ رہا ہے، تو اس کا نتیجہ بھی ہے ایک، یعنی یہ خواہ نہیں ہے، یہ کوئی ایسا کار لا حاصل نہیں ہے، بلکہ اس کا اتنا بڑا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان لک لاجرا غیر ممنون، آپ کے لیے ایسا اجر ہے جو کبھی ختم ہونے والا نہیں ہے، یعنی جس کا لازوال، اس اعتبار سے بات ہے یہ کہ کتنا ہوگا بے حساب اور لازوال اجر جو ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کے لیے۔ اور یہ بات آپ دیکھیے، یہ بھی اپنی جگہ پر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں ہی نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ بلندی عطا فرمائی ہے، یعنی آپ کا ذکر کتنا بلند کیا ہے، اور کیا آپ سے محبت اہل ایمان کا حصہ جو ہے قرار پائی ہے، اور ساری دنیا کے اندر آپ کا بول بالا ہے، آپ کا نام لیا جا رہا ہے۔ تو یہ سب چیزیں کیا ہیں، اور آخرت میں جس طرح اللہ تعالیٰ آپ کو نوازے گا، تو کہا
کہ وَإِنَّ لَكَ لَأَجْرًا غَيْرَ مَمْنُونَ، تو اس کام کا نتیجہ یقیناً سامنے آنے والا ہے۔ فرمایا وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اور بے شک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اور بے شک تم اخلاق کے بڑے مرتبے پر ہو، بڑے مرتبے پر ہو، وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ۔ اب یہ جو بات اس میں بتائی جا گئی ہے کہ ایک تو قرآن کو دلیل کے طور پر بتایا گیا، دوسرا آپ کے اخلاق کو جو ہے یہاں پر بیان کیا جا رہا ہے، بتایا جا رہا ہے کہ آپ اخلاق کے بہت بلند مرتبے پر فائز ہیں اور اسی وجہ سے آپ ہدایت خلق کے کام میں یہ اذیتیں برداشت کر رہے ہیں، یعنی یہ بھی خلق کا تقاضا ہے۔ کمزور اخلاق کا انسان یہ نہیں کر سکتا تھا، یعنی یہ بات جو ہے ایک اس اعتبار سے کہ یہ جو آپ ایک طرف تو یہ کہ برائی کا جواب برائی سے نہیں دے رہے، ایک تو بات یہ ہے الزام کا جواب الزام سے دیا جائے، یعنی لڑائی کا جواب لڑ کے دیا جائے، ایک یہ کام نہیں کر رہے ہیں، تہمت کا جواب تہمت سے، یہ سب کام نہیں ہو رہا ہے، اور نہ اس کے پیچھے پڑیں کہ آپ یہ سب چیزیں وضاحت کرتے پھریں، آپ اپنا کام کر جاری رکھے ہوئے ہیں۔ تو ایک تو بات یہ اس اعتبار سے ہے کہ کوئی کمزور آدمی جو ہے، یعنی کتنے بلند اخلاقی مرتبے کا معاملہ ہے یہ کہ آدمی اپنے مقصد کو سامنے رکھتے ہوئے پوری دل جمعی کے ساتھ اپنا کام جاری رکھے اور ان چیزوں کا پلٹ کر کوئی نامعقول جواب نہ دے، یعنی جو لوگ نامعقولیت کا رویہ اختیار کر رہے ہیں ان کے ساتھ ویسا ہی سلوک کیا جائے، کوئی نامعقولانہ بات کی جائے، تو ایسا نہیں ہے، بلکہ انتہائی معقولیت کے ساتھ، انتہائی تدبر کے ساتھ، فہم کے ساتھ جو ہی کام جاری رکھے ہوئے ہیں۔ تو یہ کیا ہے؟ یہ آپ کے بلند مرتبے پر ہونے کی، آپ کے اخلاق کے بلند ہونے کی علامت ہے، تو اس کے بغیر یہ کام نہیں ہو سکتا ہے۔ اب اس سے کیا پتہ چلتا ہے؟ اس سے یہ بات پتہ چلتی ہے کہ جو لوگ دعوت کے کام پر لگیں، جو دعوت کا کام کرنا چاہیں اور کرنا چاہیے، ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے کہ وہ یہ کام جاری رکھے، اللہ کی طرف بلانا، یہ اللہ تعالیٰ نے بتا دیا ہے کہ یہ کام ذمہ داری ہماری ہے، ہر مسلمان کی ہے۔ تو یہ کام جو دعوت کا کام ہے یہ بلند اخلاق کے بغیر انجام نہیں پا سکتا، بلند اخلاق کے بغیر انجام نہیں پا سکتا، اس کے لیے اخلاق کی بلندی درکار ہے۔ اور اخلاق کا معاملہ کہاں سے دیکھنا ہے؟ نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے دیکھنا ہے، اسلام سے دیکھنا ہے۔ ایک تو ویسے ہی جیسے اخلاقیات کی بات ہوتی ہے، اب اس کے لیے ایک تو مولانا سید ابو الاعلیٰ مودودی رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب تحریک اسلامی کی اخلاقی بنیادیں، اس میں یہ بات بتائی کہ بنیادی انسانی اخلاقیات، اور اس کے بعد پھر کہا ہے اسلامی اخلاقیات، یعنی جو اس میں اضافہ کر کے اس کی تکمیل کے مراحل تک لے کے جاتا ہے۔ کچھ چیزیں تو دنیا کے اندر مانی جاتی ہیں، یعنی یہ بات کہ گالی کے جواب میں آدمی گالی نہ دے بلکہ اس کے ساتھ جو ہے وہ کوئی اچھا معاملہ کرے، اچھی بات کرے، اسے کے ساتھ کوئی اچھی طرح پیش آئے، تو یہ بات پسندیدہ ہے، یعنی یہ معاملہ جو اسی طرح سمجھا جائے گا۔ لیکن جب اسلام کے رنگ میں رنگ کر جب آدمی آگے بڑھتا ہے تو پھر کیفیت بدل جاتی ہے اور اس سے آگے بڑھ کر معاملہ ہوتا ہے اور اس کے اخلاق جو ہیں وہ بلند درجے کی طرف چلے جاتے ہیں۔ تو نبی کرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خلق، آپ کے اخلاق کی بات، تو یہ ہمارے لیے ایک بڑی مثال کی بات ہے، اور یہ چیز اس اعتبار سے ہے کہ نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرنا ہماری ذمہ داری ہے۔ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کامل اتباع کریں، یعنی کوشش کریں جتنا ہمارے پس میں ہے اس کی اتباع کی جائے۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ اس معاملے میں بھی کام ہوگا، اخلاق کے معاملے میں بھی ہوگا۔ اخلاق کیا ہے؟ خلق کیا ہے؟ خلق یعنی انسان کا برتاؤ، انسان کا طور طریقہ۔ اخلاق یہ نہیں ہے صرف آدمی سمجھتا ہے کہ لوگوں سے اچھی طرح سے گفتگو کر لی، یہ اخلاق ہے، بس اس کا کام اخلاق ہے، باقی زندگی جو ہے وہ کسی اور طرز پر گزر رہی ہے۔ خلق یعنی آدمی کے عادت و اطوار، اس کے طور طریقے، اس کا چال چلن، یہ سب کیا ہے؟ اس کا اخلاق ہے۔ اس کا اخلاق ہے کہ بھئی یہ بولتا ہے تو کیسے بولتا ہے، ملتا ہے تو کیسے ملتا ہے، برتاؤ کرتا ہے تو کیسے کرتا ہے، لوگوں کے ساتھ معاملات کرتا ہے تو کس طریقے سے کرتا ہے، یعنی ساری چیزیں جو ہیں اس کے گھر میں، باہر، ادھر ادھر، کاروبار، دیگر معاملات میں اس کا عمل کیا ہے، تو کہتے ہیں بہت اچھے اخلاق کا مالک ہے۔ تو یہ ساری چیزیں اس کے اندر آتی ہیں، اور اس کی بڑی بہترین بات وہ ہے کہ جب نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا
کہ کانا خلقہ القرآن، قرآن آپ کا اخلاق تھا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پوچھا گیا آپ کے اخلاق کے بارے میں، تو اب فرمایا کہ تم نے قرآن نہیں پڑھا، قرآن آپ کا اخلاق تھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ تو یہ بات تو اس کو جس طرح سے بتایا گیا نہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کو دنیا کے سامنے پیش کیا اور خود اس کا مجسم نمونہ بن کر ان کو دکھا دیا، ان کے سامنے شہادت حق کا فریضہ عملی طور پر پیش کر دیا۔ یعنی جسے ہم کہتے ہیں اس اعتبار سے قاری نظر آتا ہے، حقیقت میں ہے قرآن، یعنی قرآن صرف تلاوت نہیں کرتے بلکہ اس کو ان کی عملی زندگی میں دیکھا جا سکتا ہے، جو قرآن کہہ رہا ہے وہ کر کے دکھا رہے ہیں، یعنی عملی طور پر۔ تو قرآن مجید جو شخصیت تعمیر کرتا ہے، قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ایمان اور ایمان کے بعد عمل صالح اور اس کے نتیجے میں بننے والی شخصیت کے اوصاف بیان فرمائے، یعنی ساری چیزیں ہمارے سامنے، اور ظاہر ہے کہ ایمان کا تقاضا کیا ہے، اس پر عمل پیرا ہوا جائے، یعنی اسے بیان کرنے کے لیے، تلاوت کرنے کے لیے، پڑھنے کے لیے تو نہیں ہے، یعنی انہیں پڑھ کر تو اپنا جائزہ لینا ہے، اپنے اندر ان اوصاف کو پیدا کرنا ہے کہ انسان کے اندر یہ اوصاف کس درجے میں ہے۔ اسی طرح اخلاق یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے، اور اس کی مزید تفصیل، اس کی مزید تشریح، اس کی مزید توضیح، اس کی عملی شکلیں وہ سب کی سب ہمارے سامنے آ جاتی ہیں۔ ساتھیوں کے ساتھ آپ کس طرح سے معاملات کرتے ہیں، گھر کے اندر آپ کے معاملات کیا ہیں، ویسے دعوت دین کے معاملے میں آپ کا طریقہ کیا ہے، تو یہ ساری چیزیں جو ہیں خود آپ کے طرز عمل کا جو یعنی نقشہ سیرت کی کتابوں میں بیان ہوا ہے، واضح نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طریقے سے اپنے شخصیت کو لوگوں کے سامنے رکھا ہے تو لوگ ان سے محبت کرتے ہیں۔ کس بنیاد پہ کرتے ہیں؟ آپ کے اوصاف کی بنیاد پر ایک تو کرتے ہیں، ایک تو یہ کہ آپ اللہ کے نبی ہیں، اپنی جگہ ہی بات ہے، ایک واقعہ، ایک حقیقت ہے، اور اس سے لوگ آپ سے ساتھ جڑے ہوئے ہیں اور آپ سے محبت کرتے ہیں، عقیدت رکھتے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ کا جو طرز عمل ان کے ساتھ ہے، جس طرح کا برتاؤ ان کے ساتھ ہے۔ انس رضی اللہ تعالیٰ نے بات کہتے ہیں کہ میں 10 سال نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں رہا، یعنی میں 10 سال جو ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں رہا، آپ نے کبھی میری کسی بات پر اف تک نہ کی، مجھ سے کبھی یہ نہیں پوچھا کہ یہ کام کیوں کیا اور کیوں نہیں کیا، یعنی یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ نے بس کوئی توجہ ہی نہیں ہے، بلکہ مقصد یہ کہ تنبیہ کے طور پر ہو گیا ٹھیک ہے، آپ نے اپنے انداز سے جو ہے ان چیزوں کے بارے میں یقیناً تعلیم کا انتظام کیا، ان کی تربیت کی ہے، ایسا نہیں ہے کہ بس ایسی چھوڑ رکھا ہے، مقصد یہ ہے کہ زجر و توبیخ کا عمل، اور یہ معاملہ کس اعتبار سے ہے؟ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بات بتاتی ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا طرز عمل یہ تھا کہ آپ نے اپنی ذات کے لیے کبھی کسی سے کوئی انتقام نہیں لیا، اپنی ذات کے معاملے میں کہ کسی نے کوئی تکلیف آپ کو پہنچائی ہو اور آپ نے اس کا بدلہ لیا ہو، ہاں یہ کہ اللہ کی حرمتوں کو توڑا گیا تو آپ نے اللہ کی خاطر اس کا بدلہ لیا، یہ بات اپنی جگہ پر موجود ہے۔ تو یہ اور اسی کے ساتھ ساتھ فرماتے ہیں کہ آپ کا طریقہ یہ خلق اخلاق کی بات یہ ہے، طریقے کی بات کیا ہے کہ جب 2 کاموں میں سے ایک کا آپ کو انتخاب کرنا ہوتا تو آپ آسان تر کام کا انتخاب کرتے، اسے پسند فرماتے، اللہ یہ کہ وہ گناہ ہو، اور کوئی کام گناہ ہوتا تو آپ سب سے زیادہ اس سے دور رہتے، یعنی معاملہ اپنی جگہ پر۔ لیکن جب 2 راستے، 2 چیزیں ہیں اور اختیار ہے اور دونوں کام جو ہے درست ہیں تو اس میں آپ آسان کو جو ہے منتخب کرتے، خواہ مشکل میں پڑنے والا کام نہیں کرتے، خواہ مشکل کی طرف نہیں جاتے، جہاں ضرورت ہے وہاں جاتے، سب سے زیادہ آپ عظیمت کے راستے پر آگے نظر آئیں گے، لیکن جہاں ضرورت ہے، یعنی کہ خواہ آدمی مشکل پسند بن جائے، ہر چیز میں مشکل راستہ جو ہے وہ اختیار کر لے اور لوگوں کو بھی مشکل میں ڈالے اور خود بھی مشکل میں پڑ جائے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تو نمونہ ہے، آپ کا اسوہ حسنہ ہمارے لیے نمونہ، ہمیں اس کی تقلید کرنی ہے، ہمیں اس کی پیروی کرنی ہے، لہذا آپ کو معلوم ہے یہ بات کہ آپ کا اپنا جو عمل ہے یہی لوگوں کے لیے ایک جو ہے نمونہ بنے گا، لوگوں کے لیے ایک رہنمائی کا فریضہ اس سے انجام
انعام دیا جائے گا، اس سے لوگ آپ کے پیچھے چلیں گے۔ تو آپ نے لوگوں کے لیے کتنی آسانی کا معاملہ کیا ہے کہ آپ نے ہمیشہ آسان معاملے کو پسند کیا، آسان معاملے کا انتخاب کیا، مشکل معاملے کا انتخاب نہیں کیا کہ آپ نے مشکل کے اندر خواہ مشکل پسندی آپ کی مزاج کے اندر طبیعت میں پائی جاتی ہو۔ تو یہ کیا اخلاق کی بات ہے۔ تو ہمیں بھی یہ سوچنا چاہیے کہ ہم اس معاملے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی میں کس جگہ کھڑے ہیں۔ بڑی بڑی باتیں تو کی جا سکتی ہیں، لیکن اخلاق کے معاملے میں اپنے آپ کو پرکھنا، اخلاق کے معاملے میں اپنے آپ کو جانچنا، یعنی بات جو ہے کس طریقے سے آج آپ دیکھتے ہیں کہ دیندار لوگوں کا بھی طرز عمل کیسا ہو جاتا ہے، بعض اوقات ان کے اندر رد عمل پیدا ہوتا ہے۔ وہی ایک مثال ہمارے سامنے ہے، مثالیں تو بے شمار ہیں، یعنی وہ اس مثال جس سے اس وقت تھوڑا سا لیں کہ جب ایک شخص نے مسجد نبوی کے اندر پیشاب کر دیا، پیشاب کرنے لگا کھڑے ہو کر، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے موجودگی میں، صحابہ کی موجودگی میں، اور لوگ دوڑے ہیں اس کی طرف کہ اسے روکیں، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے روک دیا کہ اب کر رہا ہے تو اسے کر لینے دو، مطلب یہ کام ہو ہی گیا ہے تو اب یہ ہو جائے۔ اور اس کے بعد پھر آپ نے اسے بتایا، بلا کر بتایا کہ یہ اللہ کا گھر ہے، پاکیزگی ہے، پاکیزہ ہے، تو بعد اسے منع کیا اور کہا کہ ڈول پانی کا بہا دو، یعنی معاملہ، یعنی کوئی کسی قسم کا مار پیٹ، پکڑ دھکڑ، یہ وہ چیخم چاخ، یہاں تو ذرا سی بات پر کیا ہوتا ہے مسجد کا وقار ختم ہو جاتا ہے، لوگ یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں۔ حالانکہ معاملہ جو ہے اس اعتبار سے بچے ہوں یا بہرحال یہ اپنی جگہ پر جو اصول ہیں ان کی پابندی کرنی چاہیے، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ لوگوں کو آزاد چھوڑ دیا جائے اس معاملے میں خرابی پیدا کرنے کے لیے، لیکن اگر خرابی ہو تو ہمارا رد عمل کیا ہونا چاہیے؟ سمجھانے والا، دیکھنے والا، اصلاح کا، یا صرف تنقید کا، شور شغب کرنے کا، یہ سارے معاملات۔ اور دیگر معاملات کے اندر اپنے گھر کے اندر جو کوئی چیز ایسی ہو جائے تو کیا رویہ ہوتا ہے، کیا طرز عمل ہوتا ہے، تو یہ ایمان کے ساتھ جو چیزیں جڑی ہوئی ہیں کہ ہم سمجھتے ہیں کہ چیزیں تو اللہ کی طرف سے ہیں، جو ہو گیا سو ہو گیا یہ معاملہ، یہ تو ہو چکا ہے، لہذا اب اس پر کیا رد عمل ہونا چاہیے؟ تو رد عمل جو ہے وہ سوچا سمجھا اور اصلاح کو سامنے رکھتے ہوئے اور اجر کے جو ہے اس کے کی امید کے ساتھ جو ہے آدمی کام کرے۔ جہاں کبھی ضرورت ہو کہ ہاں کوئی کسی قسم کی تنبیہ کی ضرورت ہے، تنبیہ کی جائے، ورنہ یہ نہیں کہ بس ہر وقت جو آدمی کام کرتا رہے کہ ہاں اسے ہر بات کو پکڑ کر اس پر تنقید کرنی ہے، تو یہ سوچنے کی بات ہے کہاں کھڑے ہیں۔ پھر اجتماعیتوں کے اندر اخلاقیات کا جو مقام ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا طریقہ آپ دیکھیے، کس طرح سے آپ شریک رہتے ہیں ساتھیوں کے ساتھ، اور کیا آپ کا طرز عمل ہے، کس طریقے سے آپ ان کے لیے شفیق ہیں، رحیم ہیں، سارے معاملات ہیں، اور کس طرح سے آپ ان کے ساتھ شریک رہتے ہیں ہر معاملے کے اندر۔ کوئی الگ سے اپنا کوئی ایسا وہ نہیں بنا رکھا ہے کہ کوئی آپ کے قریب نہیں پھٹک سکتا، کوئی جو ہے آپ سے بات نہیں کر سکتا، یہاں تک کیا یہ بات لوگ آپ کے خلاف بات کرنے لگتے ہیں بھی آپ تو ہر ایک کی بات سن لیتے ہیں۔ تو قرآن کہتا ہے کہ یہ تو اللہ تعالیٰ کا فضل ہے کہ یہ آپ اور رحیم ہے، وہ آپ کے لیے اچھے ہیں کہ یہ کام کرتے ہیں۔ تو یہ اخلاقیات کی بات ہے، یہ جو چیز ہے یہ ہمارے لیے ایک نمونہ ہے، ہمیں بھی اس کو اختیار کرنا ہے۔ ایک تو اس حوالے سے کہ پیروی رسول کا معاملہ ہے، لازم ہے کہ یہ کام کیا جائے، دوسرے اس کام کا تقاضا بھی ہے کہ ذرا اور بلند ہو کر، ذرا اور آگے بڑھ کر اپنے اخلاق کی نگہداشت کی جائے، ان کو جو ہے بڑھایا سنوارا جائے، تو یہ ضروری ہوگا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو فرمایا نا کہ میں جو ہے مکارم اخلاق کی تکمیل کے لیے آیا ہوں، یعنی آپ کی زندگی، آپ کی صفات جو ہیں، آپ کے معاملات جو ہیں، وہ سب ہمارے لیے بہترین اخلاقی رویے ہیں جنہیں ہمیں اختیار کرنا چاہیے، جن سے ہمیں رہنمائی حاصل کرنی چاہیے۔ پھر ایک اور بات، اور وہ یہ کہ یہاں جو یہ بات ہو رہی تھی کہ آپ مجنون نہیں ہیں، اس پر ہے نا، تو اب دوسری چیز یہ کہ آپ کا جو یہ اخلاق ہے یہ خود اس بات کا صریح ثبوت ہے، یعنی اتنے بلند اخلاق کا آدمی اسے کوئی دیوانہ کہہ دے، دیوانہ کیسا ہوتا ہے؟ دیوانہ وہ شخص ہوتا ہے جس کا ذہنی توازن بگڑا ہوا ہو، جس کے مزاج میں اعتدال باقی نہ رہا ہو،
اور نہایت صحیح الدماغ سلیم الفطرت ایسے شخص کو کوئی دیوانہ کہے تو لوگ کہیں گے یہی دیوانہ ہو گیا ہے، یہی دیوانہ ہو گیا ہے۔ یعنی آپ کی جو اخلاق ہیں، جس طرح سے یہ جو چیزیں ہیں، یعنی غایت درجے کے متوازن آپ کے اخلاق سب کے سامنے تھے، تو یہ معاملہ جو ہے یہ خود ان کے خلاف جاتا تھا، یہ الزام جو ہے خود ان کے خلاف جاتا تھا کہ ایسے بے شرم لوگ کہ اتنے بلند اخلاق کے مالک فرد کو جو ہے آدمی کو یہ مجنون کہہ رہے ہیں، تو کوئی ان کی بات سننے کے لیے تیار نہیں ہوتا تھا۔ تو یہ معاملہ جو تھا ان کے لیے یہ ایسا تھا کہ کہتے تو تھے جو دل میں آئے منہ میں آئے کہہ دیں، اور اس طرح سے آپ کی دعوت کو اور آپ کی بات کو چھوٹا کرنے کی کوشش کریں، لیکن جچتی نہیں تھی، معاملہ جو ہے کسی بھی طرح سے ان پر آتا نہیں تھا۔ تو یہ بات ہے جو اس میں ہمارے سامنے رکھی گئی ہے۔ پھر فرمایا فَسَتُبْصِرُ وَيُبْصِرُونَ بِأَيِّكُمُ الْمَفْتُونَ، ان قریب تم بھی دیکھ لو گے اور وہ بھی دیکھ لیں گے، تم بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور جو سامنے کہنے والے ہیں وہ بھی، بِأَيِّكُمُ الْمَفْتُونَ، کہ تم میں سے کون جنون میں مبتلا ہے۔ ابھی کہہ رہے ہیں نا، ابھی یہ ایسا، یہ آپ کی باتوں کو اور آپ کی دعوت کو اور آپ اس قرآن کو جس طرح سے یہ پھپتیوں میں اڑانا چاہتے ہیں، جس طرح سے تہمتیں لگا کے دبانا چاہتے ہیں، ان قریب پتہ چلنے والا ہے کہ یہ کلام کیا رنگ لے کر آئے گا، اس کا کیا نتیجہ سامنے آئے گا۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے ساتھ لوگوں کی وارفتگی اور آپ کے گرد جمع ہونا اور آپ پر ایمان لانا اور آپ کے ساتھ مل کر اس راستے میں جدوجہد کرنا، پھر اس کا نتیجہ سامنے آنا، یعنی کیا ہونے والا ہے پتہ چل جائے گا کہ کیا بات ہے۔ تو یہ جو سمجھتے ہیں کہ یہ جنون کی باتیں، تو کل پتہ چلے گا کہ تم جو ہے کہاں کھڑے تھے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے جو بات کہہ رہے تھے وہی ہو کر رہا۔ تو کہا کہ ان قریب جو ہے یہ بات معلوم ہو جائے گی، ان ربک هو اعلم بمن ضل عن سبیلہ وهو اعلم بالمہتدین، تمہارا رب ان لوگوں کو بھی خوب جانتا ہے جو اس کی راہ سے بھٹکے ہوئے ہیں، اور وہی ان کو بھی اچھی طرح جانتا ہے جو راہ راست پر ہیں۔ یہ اللہ کے علم کی بات ہے، یہ اللہ کے علم کی بات ہے۔ یہ معاملہ لوگوں کے کہنے سے نہیں ہوتا ہے، یہ لوگ تو اللہ تعالیٰ دلوں کے حال جانتا ہے، اللہ تعالیٰ ہر چیز سے واقف ہے۔ تو یہ بات بتا دی گئی کہ اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے کہ کون کہاں کیا کیسے کس طریقے سے کیا کام کر رہا ہے۔ تو بہرحال آپ کا معاملہ اپنی جگہ، آپ اپنا کام جاری رکھیں۔ تو فرمایا فلا تطع المکذبین، فلا تطع المکذبین، لہذا تم ان جھٹلانے والوں کے دباؤ میں ہرگز نہ آؤ۔ یہ آپ کو دبانے کی بات، جیسے آغاز میں بات ہوئی تھی کہ کیا چاہتے ہیں کہ آپ پر چڑھائی کریں، آپ پر الزامات لگائیں، آپ پر تہمتیں دھریں، آپ کو دباؤ میں لینے کی کوشش کریں، آپ کے قدم اکھاڑیں زمین سے جو ان کے بس میں نہیں تھا۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں فلا تطع المکذبین، تو یہ تطع المکذبین کے پیچھے نہ جاؤ، تو مطلب کیا ہے کہ ان کے دباؤ میں نہ ہو۔ یہ جو کہنا چاہتے ہیں، کروانا چاہتے ہیں آپ سے، جو آپ سے مداہنت کی بات کرتے ہیں، تو آگے وہ بات ہو رہی کہ کون سی بات ہے یہ، کس دباؤ میں نہیں آنے کی، ودو لو تدہن فیدہنون، یہ تو چاہتے ہیں کہ کچھ تم مداہنت کرو تو یہ بھی مداہنت کریں، یہ بھی مداہنت کریں، یہ چاہتے ہیں۔ ان کا معاملہ کیا ہے؟ ظاہر ان کے تو کوئی مقام ہی نہیں ہے، یہ تو کسی اصل پر ہی نہیں ہے، یہ تو ویسے ہی شرک میں مبتلا، اس کو بھی مان اس کو بھی مان، یہ بھی غلط وہ بھی، ان کا معاملہ کہ چلیے صاحب یہ کچھ جو ہے اپنے راستے سے پیچھے ہٹیں، تو اپنے موقع سے ان کا پیچھے ہٹنا، اپنی بات کو پر پیچھے ہٹنا، مداہنت کرنا، ان کا تو کوئی بات ہی نہیں ہے، یہ تو اپنی پہلے سے غلط ہے۔ نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم جو کامل حق کو پیش کر رہے ہیں اور آپ حق پر ہیں، تو آپ کو ہٹانا یہ ان کو پیش نظر ہے، کسی طرح سے آپ کو جو ہے اپنے موقف سے کچھ پیچھے کیا جائے۔ ہم بھی تیار ہیں، کہتے تھے یہ کچھ آپ مانے کچھ ہم مانے، تو یہ تو ایسا کوئی ذاتی مفاد کا مسئلہ ہے کیا؟ اللہ کے رسول تو پورا مفاد چھوڑنے کے لیے تیار، ذاتی مفاد کا معاملہ ہو تو آپ اپنے لیے کیا کہہ رہے ہیں؟ یہ تو اللہ کے دین کا معاملہ ہے، یہ تو اللہ کا معاملہ ہے جس میں رتی بھر کمی بیشی کرنا کسی کے اختیار کی بات نہیں ہے۔ قرآن بار بار بیان کرتا ہے، بتاتا ہے کہ اللہ کے رسول کا کام یہ نہیں ہے، یہ تم مجھ سے کیا مطالبات کرتے ہو؟ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں مت دبو ایسے لوگوں سے، فلا تطع
المکذبین، ان جھٹلانے والوں سے دباؤ میں مہکاؤ، اور ساتھ ہی ساتھ کیا کہ ان کا مقصد کیا ہے، یہ چاہتے یہ ہیں، یہ سارے دباؤ سے یہ سارا انہوں نے پروپیگنڈا کھڑا کیا ہوا ہے اور جو آپ کے خلاف ہیں کہ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کو ہلائیں، اپنے مقام سے ہلائیں، اپنے موقف سے آپ کو ہٹائیں، یہ جو ہے استقامت کے اس میں جو ہے آپ کو اس پر جو ہے آپ کو وہاں سے ہٹا کر اپنے مقصد کی طرف لے کر آئیں۔ تو بہرحال یہ اپنا کام کر رہے ہیں، آپ اپنی جگہ کام کرتے رہیے۔ تو فرمایا وَلَا تُطِعْ كُلَّ حَلَّافٍ مَّهِينٍ، ہرگز نہ دبو کسی ایسے شخص سے جو بہت قسمیں کھانے والا اور بے وقت آدمی ہے۔ اب یہاں سے وہ مثال شروع ہوتی ہے کہ اس شخص کی اس کا ذکر کیا ہے کہ ایک شخص کی مثال اس میں آ رہی ہے، تو کیا کہا اب اس میں حماز مشاء بنمیم مناع للخیر معتد اثیم، فرمایا ہرگز نہ دبو کسی ایسے شخص سے جو بہت قسمیں کھانے والا بے وقت آدمی ہے، تانے دیتا، چغلیاں کھاتا پھرتا ہے اور بھلائی سے روکتا ہے، ظلم و زیادتی میں حد سے گزر جانے والا، سخت بد اعمال ہے، جفاکار ہے، عتل بعد ذالک زنیم، اور ان سب عیوب کے ساتھ بداصل ہے، ان کان ذا مال و بنین، اس بنا پر کہ وہ بہت مال و اولاد رکھتا ہے۔ اب یہ بات جو آ رہی ہے، یہ جو اللہ تعالیٰ نے نام نہیں لیا، یہ شان ہے، یہ شان خدا بندی ہے۔ یہ دیکھیے آپ کیا بات ہے، اللہ رب العالمین کہ یہاں پر اس کے لیے ساری باتیں ہو رہی ہیں۔ مہین کہا، حقیر، ذلیل، گھٹیا آدمی، قسمیں جو کھاتا ہے، کہا نا اللہ نے یہ ایک مثال دی اس کی، یہ حلاف یعنی حلف، بار بار قسمیں کھانا، یہ کیا ہے، یہ جھوٹا آدمی قسمیں۔ اس لیے کہا کہ جھوٹے آدمی کا معاملہ یہ ہوتا ہے کہ وہ خود اپنے اندر سمجھتا ہے جھوٹا ہے، تو اسے یہ احساس ہوتا ہے دوسرے بھی اسے جھوٹا ہی سمجھ رہے ہیں، قسمیں کھا کھا کر یقین دلایا جائے، قسمیں کھا کھا کر یقین دلایا جائے۔ تو یہ کیا چیز ہے، یہ کہ یہ خود اپنی نظروں میں ذلیل ہوتا ہے انسان، جو اپنے آپ کو سمجھ رہا ہوتا ہے اس اعتبار سے، تو اور معاشرے میں بھی کوئی اس کی وقت نہیں ہوتی ہے، لوگ سمجھتے ہیں جانتے ہیں اس اعتبار سے۔ اور پھر یہ جو کہا اس کی خصوصیت مناع للخیر، خیر سے روکنے والا، یعنی خیر جو ہے، ویسے تو مال کو بھی خیر کہتے ہیں اور عربی میں مال کے لیے خیر کا لفظ آتا ہے، بھلائی کے لیے بھی خیر تو خیر ہے، خیر کا لفظ بڑی وسعت رکھتا ہے اپنے اندر، تو یہ مال کے اعتبار سے بھی اور ہر بھلائی کے معاملے میں اس کردار کا آدمی ہے، بخیل ہے، مال کے بعد آ جائے تو کنجوس ہے، بخیل آدمی ہے، اور ویسے بھی ہر بھلائی کے کام میں پیچھے، ہر نیکی کے کام میں جو ہے وہ پسپائی، کوئی اچھا کام کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ بعض لوگ ہوتے ہیں کوئی اچھی بات تک کہنے کے لیے ان کا وہ جو ہے اس کے لیے آمادہ نہیں ہوتے ہیں، کسی کو کوئی اچھی بات بتانے کے لیے آمادہ نہیں ہوتے، کسی بھی بھلائی کے معاملے میں وہ کچھ دینے والے نہیں ہوتے، ہمیشہ ان کا بات بھائی کیوں بتا دیں، یعنی ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں لوگوں کو راستہ تک بتانے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ یعنی یہ جو کیفیت ہے مناع للخیر، یعنی آدمی کے پاس اگر کوئی خیر ہو تو وہ اس خیر کو بانٹے، اس خیر کو وہ جو ہے تقسیم کرے، اس کو آگے بڑھائے، یہ معاملہ ہو، نہ کہ اس خیر پر جو ہے وہ سانپ بن کے بیٹھ جائے اور اس کو جو ہے بس اپنی ذات کے ساتھ ہی ختم کر ڈالے۔ کوئی ہنر ہے نہیں سکھاتے، کوئی معاملہ ہے، کوئی بات ہے، تو غرض یہ کہ یہ چیزیں جو ہیں تو ایک کیفیت، تو یہاں پر ایک مثال اسی فرد کی دی جا رہی ہے جس کا معاملہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس معاملے میں یہ کوئی نام نہیں لیتے اور بتاتے ہیں کہ یہ کیفیت ہے۔ تو اس میں کہا اس کے بارے میں کہ سب بدعمال ہے، اور پھر ساتھ ساتھ کیا اس کے بارے میں بتایا کہ بھلا یہ مناع للخیر معتد اثیم، اس کے بارے میں یہ لفظ اللہ تعالیٰ نے استعمال کیا ہے کہ یہ گناہوں کے اندر آگے بڑھنے والا، یہ اس کی کیفیت ہے۔ یہاں یہ جو چیزیں بیان کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ آگے یہ بات کہتے ہیں ان کان ذا مال و بنین، اس بنا پر کہ وہ بہت مال اور اولاد رکھتا ہے، یعنی یہ جو معاملہ اس کا ہے کہ یہ اس اعتبار سے یہ جو معاملہ ہے کہ اس لیے وہ سمجھتا ہے کہ اس کا معاملہ جو ہے اس دھونس اپنی جمانا چاہتا ہے کہ مالدار آدمی ہے، اور اس معاشرے کے اندر اولاد کا معاملہ جو ہے وہ بھی انسان کے لیے بڑی تقویت کا باعث ہوتا تھا، تقویت کا معاملہ تھا۔
تو یہ جو کیفیت بیان کی جا رہی ہے، یہ بتایا جا رہا ہے کہ وہ یہ سمجھتا ہے تو اس لیے اس کی دھونس قبول کی جائے، تو ایسا نہیں ہے، ایسا نہیں ہے۔ تو اس معاملے میں جو بات کی جاتی ہے، ولید بن مغیرہ کا نام بڑا واضح طور پر لیا جاتا ہے، لیکن بات یہی ہے مختلف مفسرین نے مختلف نام جو ہیں اس میں لیے ہیں، اس میں ولید بن مغیرہ کا نام زیادہ جو ہے ممتاز ہے، ورنہ اخنس بن شریک بھی کہا، اسود بن عبد یغوث بھی کہا، تو یہ اس طرح سے کہا کہ یہ تو بہرحال بات تو یہ ہے کہ اتنا واضح معاملہ تھا کہ لوگ سمجھتے تھے، لوگ جانتے تھے کہ یہ معاملہ جو اسی اعتبار سے، تو فرمایا اللہ تعالیٰ نے مال دیا ہے، اولاد دی ہے، بیٹے دیے ہیں، تو اس لیے اس کا یہ نتیجہ نکال رہا ہے اذا تتلی علیہ آیاتنا قال اساطیر الاولین سنسمہ علی الخرطوم۔ فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ جب ہماری آیات اس کو سنائی جاتی ہیں تو کہتا ہے کہ تو اگلے وقتوں کے افسانے ہیں، ان قریب ہم اس کی سونڈ پر داغ لگائیں گے، ان قریب ہم اس کی سونڈ پر داغ لگائیں گے۔ یہ سونڈ کسے کہا ہے؟ بڑی ناک والا، بڑی ناک ہے، یعنی اپنے آپ کو بڑی چیز سمجھتا ہے۔ ناک کا معاملہ جو ہے یہ ہے نا، محاورہ استعمال ہوتا ہے، یہ بڑی ناک ہے، بڑا اپنے آپ کو سمجھتے ہیں، بڑی ان کی جو ہے اس میں جو ہے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ عزت اور اس کی، تو ہم اسے ذلیل و خوار کر دیں گے، یعنی کہ اس کی ناک پر جو ہے، اس کی سونڈ پر ہم داغ لگائیں گے، تو اس سے مراد یہ ہے۔ تو یہاں پر اس کی مثال دے کر یہ بات بتائی ہے کہ مکے کے لوگوں کی کیا صورتحال ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بہترین اخلاق کے مالک اور لوگوں کی خیر خواہی چاہتے ہوئے اس سب کے سامنے یہ دعوت پیش کر رہے ہیں، لیکن ان کا رد عمل کیا ہے، طرز عمل کیا ہے؟ ایک انتہائی اعلیٰ بلند اخلاق کے حامل، ان کے بہی خواہ جو اللہ کا رسول ہے اس کے اوپر دیوانے کی پھپتی کستے ہیں، تہمت لگاتے ہیں، اور اس قرآن کی بنیاد پر جو ہے اسے رد کرنے کے لیے کوشاں ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ یہ بتا رہے ہیں کہ جس کے پاس عقل ہے، کچھ بھی سوچ سمجھ ہے، تو وہ اس کو پہچانتا ہے، اور جو اس قسم کے لوگ ہیں جس کی مثال دی ہے، تو ان کے پاس ان کے لیے اللہ کے پاس کوئی عزت کا مقام نہیں ہے، بلکہ ان کے لیے ذلت و رسوائی ہے۔ اللہ رب العالمین ہمیں دین کی اس دعوت کو سمجھنے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔